دوستو، اختلاف کون سے شعبے میں نہیں ہیں؟ چاہے دنیاوی شعبے ہو، چاہے دین کے شعبے ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے خانقاہیں ہو، چاہے بزنس ہو یا تجارت ہو، چاہے خود ہمارا گھر ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ اختلاف ہوتا ہی ہے، لیکن اختلاف کفر نہیں ہے۔ حضرت نے ہمارے اکابرین کے بہت اچھے واقعات کے ذریعے سے یہ بات بخوبی سمجھائی ہے۔ بہت غور سے سنیں، بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان آپس میں رائے کے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلافات سب میں ہیں۔ مثلا تبلیغ والوں میں اس وقت ایک تازہ جو چند سالوں سے چل رہا ہے وہ سب معلوم ہے، کوئی راز نہیں۔ کیا مدرسے والوں میں اختلاف نہیں ہے؟ مدرسے والوں میں تبلیغ والوں سے زیادہ اختلاف ہے۔ ہر مدرسہ الگ اختلاف ہے۔ معاف کیجیے گا، علماء معاف کریں مجھے، لیکن میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہر مدرسہ ایک اکائی ہے۔ کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف کوئی کفر نہیں ہے، اختلاف سب میں پایا جاتا ہے۔ کیا خانقاہوں والوں میں اختلاف نہیں ہے؟ اب جب ڈھنگ سے تربیت نہیں ہوگی اور صحیح نیت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے، کتنے ہی بڑے شیخ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کریں گے، اور وہ گڑبڑ دوسروں کو پھر بدگمان کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کسی بڑے سے بڑے شیخ کا دامن تھام لیں اور نیت صحیح نہ ہو، بگاڑ آنا ہی آنا ہے، لازمی آنا ہے۔ کچھ دن چاہے آپ اچھے نظر آئیں، پھر بگاڑ آئے گا۔ یہ ایک الگ بات ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلافات ہیں ہمارے درمیان، ہر شعبے میں اختلافات ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ان اختلافات کو جتنا ہلکا کر سکیں اتنا دینی فائدہ ہے ہمارا بھی اور سب کا۔ میں نے ختم کرنے کو نہیں کہا اس لیے کہ ختم نہیں ہونے کی، معاف کیجیے، میں غلط تو نہیں کر رہا۔ جتنا میں نے پڑھا ہے اپنے بڑوں سے، جو سیکھا ہے اور قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں، آپ جانتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہوں، 32 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 33واں سال شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ سال پڑھانے کے ہیں۔ تو اس لمبی مدت میں الحمدللہ سب کچھ پڑھایا ہے۔ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف ہوں گے، لازمی ہوں گے، لیکن اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اختلاف ہوتے ہیں جن میں دینی نقصان پیدا ہو جاتا ہے، یہ میں الٹی ترتیب سے بات کر رہا ہوں، آخر میں کہنے کے بجائے شروع میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک اختلاف ہوتے ہیں جن میں کوئی دینی نقصان نہیں ہوتا۔ مثال سے سمجھ میں آئے گا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ایسے اختلاف ابھی تک ہمارے درمیان نہیں ہوئے جیسے صحابہ میں ہوئے، یعنی جنگیں ہوئی۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف اس حد تک پہنچا کہ جنگیں ہوئی۔ ہمارے ہاں مار پیٹ تو ہو گئی ہے تھوڑی بہت، 2-4 وہ بھی ہو گئی ہیں گڑبڑیں، لیکن جنگ تو نہیں ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ مگر مجھے کوئی بتائے کہ صحابہ کے اتنے بڑے اختلافات کے باوجود دین کی گاڑی کیا رکی کہیں؟ اسلامی فتوحات کا اور اسلام کے پھیلنے کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ وہیں اسی طرح جاری رہا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات سے دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، مسجدیں تقسیم ہو جاتی ہیں اور دین کے کام تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں بول چال بند ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی سب سے زیادہ ناراضی کی بات ہے، آپس میں تعلقات ختم کرنا، وہ ہو جاتا ہے ہمارے اختلافات سے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، اور جس زمانے میں جنگ چل رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس زمانے میں روم کا بادشاہ، یعنی دنیا کی ایک بڑی طاقت کا بادشاہ، ایک سپر پاور کا جو ذمہ دار ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور خط لکھتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ علی کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، میری یہ تجویز ہے کہ میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں اور ہم دونوں مل کر علی سے جنگ کریں، اور جو علاقہ فتح ہو آدھا آپ رکھیں آدھا ہم رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم جیسا لڑنے والا کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا مسلمان ذرا ذرا سی بات پر ایمان کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں؟ آج ذرا ذرا سے مفاد کے لیے بک نہیں رہے ہیں؟ اور بکنے کی فہرست چھوڑیں اس بات کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ یہاں سے شروع کیا کہ یا کلبر روم، اور روم کے کتے، یہاں سے شروع کیا، اور یہ تو سب جگہ ہے جو آگے کا جواب ہے۔ جواب یہ دیا کہ تمہارا خط میں نے پڑھ لیا، اگر تم نے
علی کے علاقے کی طرف، جو علاقہ حضرت علی کی حکومت میں، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر میں لڑنے والا سب سے پہلا آدمی معاویہ ہوگا، تمہارے مقابلے میں لڑنے والا۔ یہ تھا وہ جذبہ جس کی وجہ سے دین کا نقصان نہیں ہوا۔ وہاں سے سیدھے یہاں آ جائیے اپنے بزرگوں تک۔ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور ایک تبلیغ کا اجتماع طے ہوا ہمارا مظفر نگر میں ایک کھتولی قصبہ ہے وہاں پر، اور اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب کو طے کیا گیا کہ وہ آئیں گے۔ اتفاق سے جمعیت علماء ہند کے لوگوں نے جمعیت علماء کا جلسہ بھی رکھ لیا اسی تاریخ میں اور اسی کھتولی میں، اور اس میں یہ طے ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، وہ تشریف لائیں گے، جمعیت کے صدر تھے وہ۔ دونوں کا جلسہ ایک ہی دن میں ایک ہی قصبے میں۔ اب دونوں نے اپنی اپنی دونوں جماعت کے لوگوں نے تیاری کی، تبلیغ والوں نے بھی کی اور جمعیت والوں نے بھی کی۔ تاریخ آ گئی اور دونوں بزرگ اپنے اپنے جلسے میں پہنچ گئے۔ دونوں کو وہیں جا کر پتہ چلا کہ دوسرے کا بھی جلسہ ہے۔ اب سب، معاف کیجیے گا اگر یہ بولوں میں کہ کان کھول کر سن لیں، یعنی ہم جیسے سب لوگ، وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آج تبلیغ کا جلسہ طے تھا تو تم نے جمعیت کا جلسہ کیوں رکھا؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ مولانا الیاس صاحب وہاں آئے ہیں اجتماع میں تقریر کرنے کے لیے، جاؤ تم لوگ ان کی تقریر جا کے سنو اور میں دیوبند واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اعلان کر کے اسٹیشن پہ چلے گئے اور دیوبند کے لیے نکل گئے۔ ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج جمعیت کا بھی جلسہ ہے اور اس میں حضرت مدنی بیان فرمائیں گے۔ الیاس کی کیا مجال ہے کہ حضرت مدنی یہاں بیان کریں اور الیاس الگ بیان کرے؟ چلو سب چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، حضرت مدنی کی تقریر سنیں گے۔ انہوں نے بھی جلسہ ختم کر دیا، انہوں نے بھی جلسہ ختم کر دیا۔ دونوں مجموعوں کا راستے میں ملاقات ہوئی، نہ ان کا جلسہ ہوا نہ ان کا جلسہ ہوا۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا 100 جلسوں سے زیادہ ثواب ان کو نہیں مل گیا ہوگا؟ دین کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تقریریں ہونے کے بعد جتنا فائدہ ہوتا اس سے زیادہ فائدہ ہوا یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پارے کو نیچے لائیے۔ سب سے ایک، مجھے نہیں پتہ یہاں کیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے 5 منٹ بھی میری بات نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں یہاں کے حالات کا، مگر مجھے پورے ہندوستان کے حالات کا پتہ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں، پورا ہندوستان ایک ہی جیسے حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے۔ دیکھیے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے پہ قائم نہ رہیں، اختیار ہے آپ کو۔ ان مسائل میں ہماری بھی رائے ہے اور وہ سب کو معلوم ہے، دیوبند والوں کی، دارالعلوم والوں کی رائے ہے، اور میرا نام تو اس میں بہت مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، بالکل صاف بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلافات کو ہلکا کیجئے، آسان بنائیے، نیچے کی طرف لائیے، اس میں سے گرمی نکال دیجئے، باقی جو چاہے کیجئے۔ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو گرمی کے بغیر تو لڑائی نہیں جاتا، پھر اختلاف کہاں سے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، حضرت نے لکھا ہے کہ بچوں کی غصے میں پٹائی نہ کرو۔ بچے پر غصہ آیا تو غصے کی حالت میں پٹائی نہ کرو، جب غصہ اتر جائے تب پٹائی کرو۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور فرمائیں۔